پانچواں حق ہے نا، یہ پانچواں حق جو IRES کی ٹیم کرتی ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں اور دوسروں کو آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. بلغوا انی ولو آیا، صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3461، صحیح البخاری کی 3461. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیا، اگرچہ آپ قرآن کی ایک بھی آیت کو جانتے ہیں تو پہلے پہنچا ڈالو. بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کی دعوت دینا، دوسروں کو قرآن کے بارے میں بتانا، یہ قرآن کا پانچواں حق ہے، یاد رکھیے. تو اس طرح سے قرآن کے حق ہے مسلمانوں کے اوپر. ہم لوگ اس کے اوپر غور کرے نہیں کبھی، لیکن دیکھیے یہ سب 5 حق ہے. نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 تلاوت کرنا، نمبر 3 اطاعت کرنا، نمبر 4 غور کرنا، نمبر 5 اس کی دعوت دینا، یعنی اس کے تعلق سے دوسروں کو بتانا. یہ سب ہمارے اوپر قرآن کے حق ہے. جیسے اماں باوا کے حق بچوں پہ، بچوں کے حق اماں باوا پہ جس طرح سے ہیں، اسی طرح سے قرآن کے بھی حق مسلمانوں کے ہیں. یہ کوئی مسلمان مرد کی بات نہیں بلکہ عورتوں کے اوپر بھی ہے. عورت کو بھی چاہیے قرآن کو جو جس طرح سے اس نے سمجھا ہے وہ دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچا دے. اگرچہ ڈاؤٹ ہے تو علم والے سے پوچھ کے اس کی تفصیل کو جاننے کی کوشش کریں. قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہماری نجات نہیں، یاد رکھیے. اور قرآن کے تعلق سے اور باتیں آتی ہیں، فضیلت کیا ہے اور اس کے نقصانات، مگرچہ نہیں پڑھے تو نقصان کیا ہے. قرآن کے اندر ایک آیت ایسی ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 56، اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا، جو لوگ کفر کرتے ہیں میرے آیتوں کے ساتھ، میرے آیتوں کے ساتھ جو لوگ کفر کرتے ہیں، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں جہنم میں ڈال دیں گے، کلما نضجت جلودہم، جیسے کہیں بھی ان کے چمڑے جل جائیں گے، بدلناہ جلود غیرہا، ان کو نئی چمڑی دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ لوگ پھر سے اس کا مزہ چکھ سکے. قرآن کہتی ہیں اگرچہ قرآن کی آیتوں کو ٹھکرا دیے تو بعض لوگ آج مسلمان دے آر کالڈ لبرل مسلمز، آج لبرل مسلمز ہیں. دیکھو قرآن کو پڑھے ہوتا، ہم لوگ دلاں بہت صاف دلا جی ہمارے ہیں، نہ کسی کو نقصان کرے نہ کسی کا مال کھائے. ہمیں صبح سے اٹھتے ہیں نماز کا مذہب پڑھنا نہیں سمجھے. دیکھو کتنے صاف ہے دیکھو ہمارے دلا، خالی اپنی زندگی ہمیں جاتے ہیں نوکری کر لیتے ہیں، میرا کیا ہے کہ میں کمالتا، میں میرے جورو بچوں کو میں پالتا، میں کس کا بھی نقصان کرنا نہیں بھائی، کس کا بھی ابا کا میں مال کھانا نہیں ہے. ہمیں بہت پیور ہیں، اس لیے ہمیں نمازہ پڑھنے کی زیادہ ضرورت نہیں. مل جاتے ہیں آپ کو، اب تو بہت ہو گئے وہ ہوگا، اب تو بہت ہو گئے، مل جاتے ہمیں بہت پاک بھی، ہمیں کس کا بھی کھانا نہیں، کسی بھی نقصان کرے نہیں، تو نماز پڑھنے کی اتنی ضرورت نہیں. نمازہ کون پڑھتے ہیں؟ پاپی، جو پاپ کرتے ہیں نا وہ لوگ پڑھتے ہیں نماز. کئی کو بولتے ہیں پاپا دھولنا نا، چاروں بیٹھ کر چبوترے پہ مزاح کر لیتے تھے چائے پیتے پیتے. ارے انہیں کئی کو انہیں نماز گئی جاتا ہے دن بھر بول، اس سے پہلے کیا کرتے ہیں انہیں کتنے غلطیاں کرتے ہیں، اجاگ دھو لیتا ہے. جان دے تو صاف ہے، تو پاک دامن، تو تیرے نظر میں پاپ کرے سنو جا کے نمازہ پڑھے تو ہمارے صحابہ پورے پڑھے نا تو سب بھی پاپ کرے گا نعوذ باللہ. ہمارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پورے نمازہ پڑھے نا تو وہ لوگ سب ایج کیا نعوذ باللہ. کیا بولتا ہے تو کیا بکتا ہے معلوم ہوتا ہے. نماز اللہ کی عبادت ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، تم نماز کو قائم کر. اللہ فرماتے ہیں نماز کو قائم کرو. ارے پاپیو جاؤ نمازہ پڑھو بول کے بولے نہیں اللہ تعالیٰ، تم نماز کو قائم کرو. ان الصلاۃ، تمہاری نماز، تنہی عن الفحشاء والمنکر، تمہاری نماز تمہیں پاپوں سے بچائیں گی، تمہارے گناہوں سے نجات دے گی، تمہارے غلطیوں کو مٹا دے گی تمہاری نماز. تو نماز پڑھنا ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دلاتی سو راستہ ہے. ہمیشہ نماز میں رہنے والا غلطیاں کرنے سے ڈرتا، آہستہ آہستہ اس کے اندر جو برائیاں ہیں وہ سب کو چھوڑ لیتا. دن بھر شراب پیتے تھا، پڑ جاگ رہتا چبوترے پہ. تبلیغ جماعت والے کیا کرتے، اسے کھینچ لے جاتے 40 دن. انہیں آ کو ان ہماکسوں کو بولتے تھا جائیں گے بھائی نماز میں جائیں گے. دیکھیں کتنا چینج آیا تھا اس کے اندر. روڈ پہ پڑ جا کرتا تھا، کونے میں پڑ جا کرتا تھا، کہا تر تو ہاں لنگا پڑ جا کرتا تھا، لنگی بنگی نہیں سرکا. اسے تبلیغ جماعت والے کیا کرے، کھینچ لے جاگو ماشاء اللہ نماز سکھائے، ایمان سکھائے، ایمان کی فکر سکھائے، اسلام کے فکر سکھائے. اب انہا کو کیا کرتا ہے بھائی السلام علیکم چلو نماز کو ٹائم چلو بول کے. اب اسے دیکھا تھا ہم کیا کہا تھا پرسوں تک لنگا پڑ گیا انہیں انہا کی نماز کو بلاتا ہے. اسے بھی چھڑاتے ہیں لوگ، اسے بھی چھڑاتے ہیں لوگ. کس کے واسطے بلاتا ہے انہیں سدھر گیا کم وقت تو تمہارے کو بھی سدھرو بول کے بولتا ہے انہیں، اسے بھی چھڑاتے ہیں آج کل.
کیا سمجھتے ہیں یہ نماز. یہ کیسے بدلا انہیں؟ جماعت والے بلال جا کو لگڑنے سے بدلا نہیں, انہیں نماز کو قائم کرنا شروع کرا. جماعت والے اسے نماز کی دعوت دی ہے, نماز پڑھنا شروع کرا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بے شک آپ کی نماز آپ کے بے حیائی کو دور کرے گی, آپ کے غلطیوں کو دور, آپ کے گناہ کو مٹا دیں گی آپ کی نماز. تو جب آپ نماز پڑھنے شروع کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے غلطیاں آٹومیٹک دور ہو جائیں گے. یاد رکھیے آٹومیٹک دور ہو جائیں گے, چھوٹے چھوٹے غلطیاں کئی سارے ہمارے زندگی سے دور ہو جائیں گے. تو نماز ایک بہترین عبادت ہے اللہ تعالیٰ سے رابطہ جوڑنے کی. تو میرے نوجوان دوستو, آپ ہمیشہ جو 5 وقت کی نماز کتنے دیر پڑھتے جی؟ 5 منٹ کا معاملہ, لیکن پڑھو, اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. جیسے کھانا پینا, جو ہے اسکول جانا, نہیں تو جو ہے آفس کو جانا, جس طرح سے آپ اپنی زندگی کا حصہ ہیں, نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. جب آپ نماز کو جائیں گے, یاد رکھیے آج کے جو ٹاپک ہے ہمارا قرآن کو بھی آپ پڑھو گے. کم سے کم سورہ فاتحہ پڑھیں گے نا بھائی, قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے نا بھائی, روز آپ کو تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اور تلاوت کا ثواب کتنا زیادہ ہے معلوم؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 78, اللہ فرماتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا, آپ کا قرآن پڑھنا یہ شواہد بنتا ہے. بولے آپ کا قرآن پڑھنا شواہد بنتا ہے, گواہ بنتی ہیں آپ کے لیے. قیامت کے دن قرآن آئیں گے آپ کی سفارش کرنے کے لیے. ماؤں بہنوں سنو, قیامت کے دن قرآن آئے گی آپ کی سفارش کرنے کے لیے. ایک ایسا اللہ کا بندہ, ایک ایسا اللہ کی بندی جو روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھتی ہے. نماز میں پڑھتے نا جی, نماز میں پڑھتے نا. آپ الگ سے قرآن کے لکھانے کی بولنا نہیں میں, وہ بھی پڑھیں گے تو حبی کتنا کی ثواب نہیں. آپ کم سے کم نماز پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں. تو آپ کا یہ قرآن پڑھنا یہ آپ کے ساتھ آئیں گے. تمہارے باپ بھی نہیں آئیں گے, تمہاری اماں بھی نہیں آئیں گی, تمہارے بچے بھی نہیں آئیں گے, تمہارا جائیداد کچھ بھی نہیں آئیں گا. لیکن کیا آئیں گا؟ جو قرآن آپ نماز کی حالت میں پڑھتے ہیں, یہ قرآن آپ کی گواہ دینے کے لیے آئیں گی. چاہے آپ انا اعطینا کا سورہ, نہیں تو ہے نا قل هو اللہ کا سورہ, والعصر کا سورہ, چھوٹے چھوٹے سورات ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ آپ روز 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے یہ صورتیں پڑھتے ہیں, تو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مشکات المصابیح جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2120, حدیث نمبر 2021 2022 دو احادیث میں فرماتے ہیں قرآن جو ہے آپ کی گواہ دینے واسطے. یا اللہ یہ میرا بندہ, یہ تیرا بندہ ہے, روز میری تلاوت کرتا تھا. اے اللہ اس نے روز تیری تلاوت کی, اے اللہ روز اس نے میری تلاوت کی, مولا کریم اس کو بخش دے. سبحان اللہ. قل هو اللہ کا سورہ آ کے آپ کے آڑا کھڑیں گا, میں سورہ اخلاص ہوں, اے اللہ روز پڑھتا تھا, یہ میرا بندہ چھوڑ دے اللہ. والعصر ان الانسان لفی خسر, 3 آیتاں, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, 3 آیتاں. یہ آیتاں آپ کو آڑا بنیں گے. عذاب کے اندر جائیں گے آپ, فوراً آڑا کھڑیں گے, ارے یہ میری تلاوت کرتا تھا, اے اللہ اے رب کائنات یہ میری تلاوت کرتا تھا. یعنی آپ روز نماز میں پڑھتے نا جی, وہی آپ کے لیے کھڑ کے سفارش کرے گی. سبحان اللہ. کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جس کی سفارش قرآن آ کے کریں گی. سبحان اللہ. یہ تو ان لوگوں کی بات. اور ایک حدیث سنیے, قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کی اگرچہ تلاوت نہیں کریں گے, تلاوت نہیں کریں گے تو عذاب کیا ہے. ایک آیت میں بولا آپ کو, ایک حدیث سنتے جائیے. صحیح البخاری جلد نمبر 2 کتاب الجنائز حدیث نمبر 1386 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 لوگوں کے تعلق سے باتیں بتائی گئی. کتنے؟ 8 لوگوں کے تعلق سے بشارت سنائی گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سو رہے تھے, 2 فرشتے آتے ہیں, یا رسول اللہ چلیے سیر کرانے کا ہے آپ کو. بولے اچھا چلو بول کے نکل گئے. چند علماء کہتے ہیں یہ خواب میں آتما کی شکل میں ہوا, چند کہتے ہیں فزیکلی ہوا, واللہ عالم. اس حدیث کے اوپر ایسی بات ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا, جاتے جاتے آپ 8 لوگوں کے تعلق سے دکھایا گیا. اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, اور جو برائی دکھایا گیا اس میں ایک بندہ ایسا رہتا